مجھے دیکھنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یہ ویڈیوز دیکھے گا، میں ان سب کو عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آج آپ کو میری یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ پسند آئے گی۔ بہت جلدی تیاری کر رہا ہوں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس مرتبہ جہاں میں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے وہ استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر جانشین حضرت درخواستی حضرت اقدس مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی حافظہ اللہ کی اقتداء میں ادا کرنی ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں کو یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے، یہ طریقہ دکھلایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے غسل کیا ہے، مسواک کیا ہے، اس کے بعد کپڑے پہنے ہیں۔ کپڑے پہننے کے بعد آنکھوں میں سرما ڈالا جا رہا ہے۔ سرما ڈالنے کے بعد معمول کے مطابق چہرے پہ کوئی لوشن وغیرہ لگایا ہے۔ اس کے بعد داڑھی کو سنت کے مطابق تیل لگایا جا رہا ہے۔ داڑھی کو تیل لگا کر اس کے بعد پھر سر کے بالوں کو یعنی زلفوں کو تیل لگایا جائے گا۔ جو ساتھی یہ سوال کریں گے کہ حیدری صاحب یہ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ کیسے داڑھی کو تیل لگائیں، تو ان سے میں اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے اپنے چہروں کو خوبصورت داڑھی سے سجائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبصورتی داڑھی میں ہے، عورت کی خوبصورتی اس کے سر کے بالوں میں ہے۔ اب یہ سنت کے مطابق کنگھا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو تیل لگایا ہے یہ بہت ہی عمدہ تیل ہے، خوبصورت خوشبودار تیل ہے۔ یہاں ہمارے شہر میں بہت ہی پیارے دوست ہیں جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں، اچھی قیمت پر ہمیں یعنی بہت کم اور اچھی قیمت پر چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ بہت جلدی میں تیاری کر رہا ہوں۔ اب یہ چشمہ پہننے کے بعد جو صوبہ سندھ کی بہت ہی خوبصورت اعلیٰ انداز میں ثقافت ہے، سندھی ٹوپی، ریڈ کلر میں یہ سندھی ٹوپی یہ لی بھی میں نے صوبہ سندھ ضلع گھوٹکی سے تھی۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بھائیوں جیسے دوست ہیں، علامہ شبیر احمد حسینی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ان کے توسط سے میں نے وہیں سے ٹوپی لی تھی۔ اب یہ سنت کے مطابق عطر لگائی جا رہی ہے، بہت ہی پیاری خوشبو والی عطر ہے۔ ساتھی سوال کریں گے حیدری صاحب یہ کون سی عطر ہے؟ یہ عطر جی کول بریز، اس عطر کا نام ہے کول بریز۔ جیسے اس کا نام ہے نا کول بریز، ویسے یہ عطر ہے، بڑی خوبصورت عطر ہے۔ اب جی میری ماشاءاللہ وائف صاحبہ، میری بیوی صاحبہ نے میرے لیے VIP اچھے ٹیسٹ والی سیویاں بنائی ہیں۔ بہت ہی اچھا کام کیا ہے میری بیوی صاحبہ نے، نیک کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور VIP ان سیویوں کا ٹیسٹ ہے۔ سیویوں کے بعد زبردست مینگو، آم جسے کہتے ہیں، آم ابھی نئے آم آیا ہوا ہے، اس کا زبردست ملک شیک بنایا ہے۔ سیویوں کے بعد وہ ٹھنڈا فریج کا لگا ہوا ملک شیک پیا ہے، بڑا ہی مزہ آیا ہے۔ یعنی اس ملک شیک سے ذہن کی، دماغ کی جو رگیں ہیں وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، دماغ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ عید کے دن میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، جن کی بیویاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیویاں عطا فرمائے، اور جن کی بیویاں ہیں ان بیویوں کو ایسے پیارے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے شیخ درخواستی حفظہ اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے لولا ان هدانا اللہ
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنوا زهاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه اللذاهي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا ہو گیا ہے کیوں مطالبہ کیوں ہوتا دماغ سے نکال لیا جائے یہ باتیں کبھی لوگ کہتے ہیں جی سڑکیں بنا دو کوئی لوگ کہتے ہیں جی وہ فلانی بچی بیٹھی ہے اس کی شادی کر لو کرا لو جہیز دے دو قربانی سے زیادہ ثواب ہے جوتے مارو اس خبیث کو تم ان بچیوں کو جہیز دو لیکن یہ تو نہیں کہ قربانی توڑ کر دو قربانی نہ کرو اور وہ دے دو پرلے درجے کے بخیل آدمی پاگل آدمی پہلے تو جہیز کا مسئلہ ہے کہ وہ ہے کیا شادی میں جہیز کوئی ضروری نہیں ہے تو باپ دے دے کوئی عرض نہیں ہے ہم اس سے لڑتے نہیں ہیں لیکن ایک بڑی عظیم عبادت کو قربان کر کے جہیز دیا جائے یہ سب غلط فلسفے ہیں یہ مدنی کریم کے طریقے سے گھٹانے کا پروگرام ہے تو دے وہاں 2 کروڑ روپیہ دے دے یہاں تو 15-20 ہزار کی ایک حصہ بنتا ہے رکھ دے تاکہ وہ سنت ادا ہونی چاہیے یہ ذہن سازی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسی اپنی مذہبی رسم میں جکڑے ہوئے ہیں ہم مجبور ہیں قربانی ضرور کریں ورنہ لوگ یہ کہیں گے پھر کوئی ثواب ہی نہیں ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے میں مثال دیا کرتا ہوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے تھے بیوی کہتی ہے کہ کچھ اپنا حصہ رکھو قربانی کا وہ کہتا ہے میں غریب ہوں میں نہیں رکھ سکتا باتیں چل رہی ہیں 1 دن 2 دن 3 دن آخر عورت نے اس کو فلسفہ سمجھایا اس نے کہا کہ دیکھو اگر ہم حصہ نہیں رکھیں گے تو تیرے بیٹے پلیٹ لے کر گھروں سے 1-1 بوٹی کی بھیک مانگیں گے اگر اپنا حصہ رکھ لیں گے تو ماشاءاللہ مزے کر کے گھر میں کھائیں گے فقہا نے لکھا ہے جو اس نیت سے قربانی رکھتا ہے اس کی قربانی بھی ختم اور اس کے ساتھ جو 6 دوسرے حصے دار ہیں ان کی قربانی بھی ختم کیونکہ مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ میرے بیٹے گوشت کھا لیں
جب مقصد گوشت آ گیا تو قربانی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ 2 باتیں عرض کر دی ہیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے مذہب کو سمجھیں. ہم گوشت کے لیے نہیں کرتے. ہمارے حضرت نانا جان حضرت درخواستی نور اللہ مرکزہ ہم ساتھ ہوتے، حضرت قربانی فرماتے تو قربانی کے اندر بڑھاپے کے باوجود بھی خود ساتھ بیٹھتے تھے، گوشت بنواتے تھے، پھر گھر میں بڑا پتیلا بنواتے تھے، ہمسائیوں کو غریبوں کو بانٹ دیتے تھے اپنا پورا جانور، اور بقیہ 2 بڑے بڑے پتیلے بنوا کر مدرسے آ جاتے تھے. سارے طلباء استادوں کو بلاتے، سب کے منہ میں بوٹیاں دیتے، کھلاتے. یہ سارا طلباء کا مال ہے، اس لیے نہیں ہے کہ صرف میں رکھا رہوں. جائز ہے ماشاءاللہ، سکھاؤ کسی سارا سال کھاؤ، لیکن مقصد اور غرض گوشت نہیں ہے. مقصد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. دوسری بات، یہ فلسفہ قربانی یہ ہے کہ اللہ کا حکم اتنا قیمتی ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. چودھری کا حکم، نمبردار کا حکم، SHO کا حکم، وزیر اعظم کا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں جوتی کی نیچے کی رگڑ ہے. اللہ کا حکم اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے حکم پر بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو. سبحان اللہ.